ڈیئر دوستو، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ماں کی دعا کیسے عام سے انسان کو فرش سے عرش تک لے جاتی ہے اور عام سے خاص بنا دیتی ہے۔ آج کا ہماری سٹوری ہے ڈاکٹر ناصر صاحب کے بارے میں، اور ان کا جو بیسک رول تھا وہ ان کی والدہ تھی جن کا نام تھا غلام فاطمہ بی بی، جو کہ دنیاوی تعلیم سے بہرہ نہیں تھی، لیکن ان کی دعائیں، ان کی سپورٹ نے ڈاکٹر ناصر کو، جو کہ ایک عام سے طبیب تھے اور انہوں نے ڈسپینسر کی ٹریننگ تھی، ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ جب ڈاکٹر ناصر فوت ہوئے تھے تو اس وقت 1998 تھا۔ اس وقت سونے کا جو ریٹ تھا وہ 7,000 روپے تولہ تھا، اور انہوں نے یہ ان کے بھائی پروفیسر اسلم صاحب نے مجھے بتایا تھا ان کے فوت ہونے کے بعد، کہ جو ان کے 3 بیٹے تھے اور 2 بیٹی تھیں ڈاکٹر ناصر کی، تو ان میں بیٹوں کو 2-2 کروڑ روپیہ کیش اور بیٹیوں کو 1-1 کروڑ روپیہ کیش دیا گیا، نقد کی صورت میں، بینک بیلنس کے لحاظ پہ۔ اس کے علاوہ جو پراپرٹی تھی، جو گولڈ تھا، جو ان کی گاڑیاں تھیں، وہ علیحدہ تھی۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت وہ کتنے امیر کبیر بنتے تھے۔ اچھا، ڈاکٹر ناصر نے جو سٹارٹ لیا تھا وہ غلبی والی گلی میں کلینک کھولا تھا، پھر واپس آ گئے حافظ جمال والے میدان پر، اور حافظ جمال والے میدان پر جب انہوں نے شروع کیا تھا تو وہ بیسیکلی طبیب کا کورس کا علم طب حاصل کر کے انہوں نے کام شروع کیا تھا۔ علم طب حاصل کرنے کے بعد انہوں نے ڈسپینسر کا شاید کورس کیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی پریکٹس شروع کی تھی۔ ان کا جو پہلے کلینک تھا غلبی والی گلی تھا، اور یہ رہائشی تھے ڈاکٹر ناصر، جن کا اصل نام تھا ناصر علی۔ یہ بیسیکلی 4 بھائی تھے، بڑے بھائی کا نام عبد اللطیف صاحب تھا، ان کا نام ڈاکٹر ناصر علی تھا، ان کے بعد جو تھا وہ محمد صادق تھے، اور ان کے سب سے چھوٹے بھائی کا نام پروفیسر اسلم صاحب تھا۔ تو انہوں نے جب غلبی والی گلی میں سے کلینک شفٹ کیا اپنے آبائی محلہ حافظ جمال والے میدان پہ، وہاں پر ان کا چھوٹا سا گھر ہوتا تھا، آگے سے چھوٹی 2 دکانیں ہوتی تھیں۔ تو ان کی والدہ جو غلام فاطمہ بی بی تھی، بیسیکلی سارا رول ان کی پروگریس میں، ان کی جتنی بھی ان کی کوششیں تھیں یا جو جس فیلڈ میں وہ کامیاب ہے، وہ سارا رول ان کی والدہ غلام فاطمہ تھی۔ غلام فاطمہ پہلے جیسے آپ کو ذکر کیا ہے کہ وہ دنیاوی تعلیم سے بہرہ نہیں تھی، لیکن ڈاکٹر صاحب کے پیچھے، ڈاکٹر صاحب جیسے یہاں پر کلینک ہوتا تھا، ان کے پیچھے چھوٹی سی کھڑکی ہوتی تھی، وہ کھڑکی کے پیچھے ان کی جو والدہ ماجدہ تھی وہ بیٹھی ہوتی تھی۔ ڈاکٹر صاحب پرچی پر لکھ کے دیتے تھے یا آواز دیتے تھے کہ کم بیڈ کا انجیکشن اٹھا دو، 5,000 والا یا 5 لاکھ والا، جتنی اسٹرینتھ اس کی ہوتی تھی، تو وہ اس اسٹرینتھ والا انجیکشن صرف ان کو بتا دی کہ نیلے رنگ کا یا پیلے رنگ کا یا ریڈ کلر کا، تو وہ پیچھے سے انجیکشن اٹھا کر دیتے تھے۔ اچھا، ڈاکٹر ناصر صاحب جتنے بھی دن میں کما لیتے تھے، وہ اپنی قمیض کے نیچے واسکٹ ہوتی تھی، پرانے زمانے میں آپ نے دیکھا ہو تو ان کے بہت سارے واسکٹ میں جیب ہوتی تھی، تو وہ جتنے بھی کلینک میں پیشنٹ آتے تھے تو ان سے جب وہ فیس لیتے تھے، وہ اپنی واسکٹ کے جیب میں ڈالتے تھے بغیر گنے ہوئے۔ پھر جب کلینک آف ہو جاتا تھا تو وہ ماں کے سامنے جا کر سر جھکا کے ٹھہر جاتے تھے کہ اماں، یہ مجھ سے واسکٹ اتار لو اور پیسے اپنے پاس رکھ لو۔ تو ماں کے دل سے ان کے لیے دعائیں نکلتی تھی، وہ جو پیسے ان سے نکالتی تھی واسکٹ سے، وہ نکال کر پھر ماں ان کے 1 روپے کا نوٹ، سکے اور جتنے پیسے تھے وہ علیحدہ علیحدہ سیٹ کر لیتی تھی۔ کلینک کا سارا انتظام ان کی والدہ نے سنبھالا ہوا تھا۔ جو دوائی ختم ہو جاتی تھی، وہ جو ان کے کمپاؤنڈر تھے یا ڈسپینسر تھے یا ملازم تھے، وہ اماں جی ان کو بتاتی تھی کہ اب یہ دوائی ختم ہو گئی ہے، یہ بازار سے لے کر واپس آ جاؤ۔ تو ہر لمحے وہ ڈاکٹر ناصر صاحب جو تھے، ملنگ ٹائپ تھے، ہر لمحے اپنی ماں سے دعائیں لیتے رہتے تھے۔ دعاؤں کا اثر یہ ہوا کہ جب وہ حج پر گئے تھے، تو یہ پروفیسر اسلم صاحب کی زبانی واقعہ میں نے سنا ہے کہ جب وہ حج پر گئے تھے تو حج کے دوران جو ان کا عرب معلم تھا وہ تھوڑا پریشان ہوا۔ پریشان تھا تو ڈاکٹر صاحب نے سب نے پوچھا کہ آپ کیوں پریشان ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جو سعودیہ کے جو کنگ ہیں ان کی والدہ بیمار ہے اور ان کو موشن ہے یا اسہال ہے، جس کو ہم دست کہتے ہیں، اس کو بیماری لگی ہوئی ہے، اور سارے دنیا کے ڈاکٹر دوائیاں کھلا دیے لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو رہی۔ تو ڈاکٹر ناصر صاحب نے انہیں کہا کہ اگر خفا نہ ہو تو مہربانی کر کے میں چند جڑی بوٹیوں کے نام آپ کو لکھ کر دیتا ہوں، آپ وہ دوائیاں مجھے لا کر دیں، میں آپ کو دوائی بنا دیتا ہوں۔ تو وہ ہنسنے لگے کہ جہاں پر ساری دنیا کی دوائیاں ناکام ہو گئی، آپ کی دوائی کیسے کامیاب ہوگی۔ اینی ہاؤ وہ معلم نے ان کو جو دیسی جتنی بھی چیزیں تھیں وہ لا کر دی، انہوں نے ان کو پیسا، گرائنڈ کیا، دوائی بنائی، دوائی بنا کے ان کو جیسے دی، تو پہلی یا دوسری ڈوز پر جو سعودی عرب کے کنگ تھے ان کی والدہ کے جو موشنز تھے وہ رک گئے، وہ ٹھیک ہو گئی۔ تو وہ اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے ڈاکٹر ناصر سمیت جتنے بھی ان کے گروپ کے ممبر تھے ان کو شاہی مہمان کے طور پر محل میں بلایا، اور ان کو واپسی پہ بہت سارے قیمتی گفٹ بھی دیے، شکریہ بھی ادا کیا، اور غلاف کعبہ کا بہت بڑا ٹکڑا ان کو ڈونیٹ کیا، جو اب بھی ان کی فیملی موجود ہے۔ اور اس کے بعد یہ جب واپس آئے یہاں پر تو ڈاکٹر صاحب نے پریکٹس شروع کی اور ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے، اور زیرو سے سٹارٹ لیا تھا۔ ان کے والد جو تھے وہ محکمہ آبپاشی میں، جس کو ہم اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں ملازم تھے اور فوت بھی ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کی ذمہ داری سارے ڈاکٹر ناصر علی صاحب پر آ گئی تھی۔ تو انہوں نے اتنی محنت کی اور اتنا کچھ سیکھا اور اتنا کچھ کمایا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ پیشنٹ جیسے ان کی کلینک میں داخل ہوتا تھا، ایک دفعہ ہمارا کزن بیمار ہوا
تو اس نے دوائی پی تھی، دوائی کی ریئیکشن کی وجہ سے ان کا منہ ٹیڑھا ہو گیا تھا۔ تو جب ڈاکٹر ناصر صاحب کے کلینک لے کر گئے اور جب انہوں نے دیکھا ہے تو دور سے کہا ہے کہ تم نے میکسولان سیرپ تو نہیں پیا؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل پیا۔ اس نے کہا یہ ریئیکشن کی وجہ سے تمہارا منہ ٹیڑھا ہو گیا، جس کو ہم لوگ سمجھ رہے تھے کہ اس کو فالج ہو گیا ہے، کوئی کہتا ہے پیرالائز ہو گیا، کوئی کیا کہتا تھا، کوئی کہتا ہے جین بھوت ہے۔ تو جیسے گئے تو انہوں نے اپنے ڈسپینسر کو کہا تھا، ان کے ڈسپینسر بہت مشہور تھے، ایک عاشق لالا تھا، ایک بھٹو تھا، تو وہ بہت مشہور تھے، ان کو کہا کہ اس کو فلاں انجیکشن لگا تو جیسے انجیکشن لگایا وہ ہمارا کزن فوراً ٹھیک ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بے پناہ خوبیاں دی تھیں، بہت زیادہ ان کا وسیع و عریض مطالعہ تھا۔ جب وہ فوت ہوئے تو ان کے تقریباً کوئی 50,000 سے زیادہ کتب خانہ میں کتابیں موجود تھیں، جو کہ انہوں نے پھر وقف کر دی ہے۔ تو بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ماں کی دعا جنت کی ہوا ہے۔ آپ جتنے بھی بڑے لوگوں کو دیکھ لو، آپ تھامس ایڈیسن کو دیکھ لو، اس کی پروگرس میں، جس نے بلب ایجاد کیا تھا، اس کی پروگرس میں اس کی ماں کا ہاتھ ہے۔ جب وہ پیدا ہوا تھا اور جب اسکول جانے لگا تو ڈاکٹر نے، اسکول کے ٹیچرز نے کہا تھا کہ یہ ڈفر بچہ ہے، غبی بچہ ہے، ہم اس کو نہیں پڑھا سکتے۔ ماں نے وہ خط چھپا لیا، بعد میں شو کر دیا۔ اسی طرح آپ چارلی چیپلن کو دیکھ لیں، جتنی بھی اعلیٰ شخصیات آپ دیکھیں تو ان میں ماں کا اپنا رول ہے۔ تو ڈاکٹر ناصر کی جو مشہوری ہے اور جو ان کے پاپولیرٹی ہے اور ان کے جو کمالات ہیں، جو کرشمات ہیں، سارے کے ساتھ ان کی والدہ کی وجہ سے ہیں۔ جزاک